السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 12 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری مطابق 16 دسمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی توحید و وحدانیت سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس کے الفاظ و معانی کے ساتھ اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ایسی کامل و مکمل عبودیت ہے جس پر انسان زندگی بھر ثابت قدم رہے۔ اس کی تمام تر عبادات و اعمال بلکہ موت و حیات کا مقصد و مدار یہی توحید ہو۔ چنانچہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد، عبادات و اعمال اور تمام قوانین شریعت و شرائع دین کے حوالے سے توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے دل میں یہ پختہ و مضبوط یقین جما لے کہ شان الوہیت اور استحقاق عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ یہی توحید پہلی و آخری دین ہے، یہی دین کا ظاہر و باطن ہے، اسی پر پورے دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، یہی تمام دلائل و شواہد کا محور ہے، اسی پر ملت کی بنیاد ہے، اسی سے جان و مال کا تحفظ ملتا ہے، اسی کی وجہ سے دار الکفر اور دار الاسلام میں نمایاں فرق ہے، اور اسی توحید کی وجہ سے ہی انسان نیک بخت اور بدبخت بنتا ہے۔ مسئلہ توحید کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف غیر معمولی توجہ دی ہے اور اس کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اولین مشن اور بنیادی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ اسی طرح فرمان باری تعالی ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور آپ ان سب پیغمبروں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن توحید کا درس دیتا ہے اور اس کی اولین توجہ کا مرکز مسئلہ توحید ہے، اسی کی طرف قرآن بلاتا ہے اور اسی پر نیک بختی اور بدبختی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی طرح توحید کی ضد شرک کی شناعت و قباحت اور اہل شرک کے دونوں جہاں میں برے انجام کو قرآن بار بار الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم صاف صاف یہ اعلان کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہیں۔ دین اسلام کے پانچوں بڑے ارکان اور اس کے عظیم ترین شعائر دین کی مشروعیت میں یہی راز پنہا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے توحید کا درس دیتے ہیں اور عملی اور تطبیقی شکل میں اعلان توحید کرتے ہیں۔ چنانچہ شہادتین میں وحدانیت کا اثبات اور تعدد کی نفی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اقرار و اعلان ہے۔ نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تکبیر میں اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کا بیان ہے، پھر نماز میں سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی بڑائی، وحدانیت اور صرف اسی کے لائق عبادت ہونے کا بیان ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کی مثال ہے کہ اس میں مال کو خالص ایک اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے دیا جاتا ہے، اس میں بھی توحید کا درس ہے۔ روزے کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ روزے دار صرف اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، جس میں درس وحدانیت ہے۔ اسی طرح حج کی مثال لے لیجئے کہ اس میں تلبیہ سے لے کر ہر رکن کی ادائیگی سے درس توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہادتین کے تلفظ سے لے کر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ جتنی عبادتیں ہیں، سب کا مقصد تقرب اللہ کا حصول اور عبادت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کو تنہا اور بے شریک سمجھنا ہے، نیز اطاعت و بندگی میں دل کا ظاہری اعضاء کے موافق ہو جانا ہے۔ توحید ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے بندوں کے دل شرک و جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر معرفت و توحید کے نور سے معمور ہو جاتے ہیں، گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت کی طرف آتے ہیں، اور مختلف بے حیثیت معبودوں کی پرستش سے نکل کر ایک معبود برحق کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ جب لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو وہ طرح طرح کی گمراہیوں اور شرک و جاہلیت والے کاموں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ معلوم ہوا کہ دلوں سے شقاوت و بدبختی کا خاتمہ اور ذہن و دماغ سے اضطراب و بے چینی کا ازالہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہی تنہا تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ بے نیاز اور بڑائی والا ہے، تمام امور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسی کے سامنے ہر معاملہ پیش ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہاں جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بروئے کار لانے کے لیے دل کو ہر قسم کے غلط وسائس سے پاک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت و عبدیت پر متوجہ کرنا انتہائی ضروری و ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل اور عبودیت تامہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔